وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی نعمت ہے تو اب لے آئیے، سب سے بڑی نعمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جشن ولادت منانے والا اللہ پاک کی اس نعمت کا چرچا کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی مناتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نیکی ہے۔ جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے، لہٰذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا۔ 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی۔ ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے، جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی۔ اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں بر اعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ۔ اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیں گے جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں، جناح ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں۔ ہم کہتے ہیں ضرور مناتے اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہوتا، چونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہے، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوخ کرنی ہوگی تو نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر یہ پاسبل نہیں، اور وہ تعلیمات وہی ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ اچھا، بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے، اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا۔ اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ۔ تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ نبی الاسلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس طرح اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں، بدعتن حسنتن نہیں ہے۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، سنتن سیئتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو دین اصلی جگہ موجود ہو، اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں۔ قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، دین اصلی جگہ ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، یا غوث تو نہیں پڑھنا نا، ہاں۔ اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹو ہے، دین کے طور پر نہیں، دین کو سپورٹو ہے، اگرچہ ان کا سبب ہے لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے۔ لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی۔
فجر کے کوئی 2 کی بجائے 4 فرض پڑے مردود. باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں, چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہ گئی, فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی اسلام کے طریقے سے جی منع کی طرح جی منع ہے جی. مسلم شریف میں حدیث ہے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں, مین سٹرکچر مسلم شریف میں اس کی. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں, اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو منع ہی ہے نا ایک جملے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کور. یہ جوامع کلمات ہے. جب نبی اسلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے تو منع. پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, ثابت نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا, اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو. جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے. نہیں یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی. آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ جی منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں, صرف حدیثوں میں یہ آیا کہ دیتے نہیں تھے, منع تو کہیں نہیں کی. اور بخاری مسلم حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو عید والے دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے. جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے, لیکن نبی اسلام نے نہیں دی. اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی. نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے, حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں زور و اثر, صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے. کیوں؟ نبی اسلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی. پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے. بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں, روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہے وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے, بچے اسکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکے. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ ذرا پنڈے چلے جائیں, پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی سڑکیں بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو, چاہے 10 محرم کا جلوس ہو, چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو, یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. روڈز کو بلاک کرنا, رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال, تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط کلی لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ, وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا, تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے. یہ بے سند روایت ہے, چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں, ایک خواب بیان ہوا. اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا خلفاء راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا, میلاد نہیں منایا تھا, ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے. اس طرح چیزیں لیتے ہیں, وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننیحال سے تھے, ان کی بچیوں نے مدینے کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے. بالکل لگائے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے ہجرت کی خوشی میں, آپ کو ویلکم کیا تھا. آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائیں, ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے. اس میں میلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی. وہ ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے, دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین, جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ ایک بشارت تھی. اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے, اہل البیت نے یا خلفاء راشدین نے کبھی رزق نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کر دیں. حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے, لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا گیا. وہ کہتے ہیں جی عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ 3 جھنڈے دیے گئے تھے, ایک نبی الاسلام کے گھر پر, ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر. عبدالحق محدث دہلوی یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا, یہ اس بندے کی وجہ سے. یہ آخر ان کے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر آپ اسی ڈاکٹر میں جب ان کو جواب دینا, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اوپر گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگانا, گستاخی رسول کا فتویٰ لگانا ان باتوں کے اوپر جو دین میں موجود نہیں. جہاں پہ ہو آپ بالکل فتویٰ لگائیں. اگر ہم کوئی مس بہیو کرتے ہیں, کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ان کی شان کو کم کرتا ہے, لگائیں فتویٰ. کوئی نبی الاسلام کی گستاخی کرتا ہے, آپ ضرور فتویٰ لگائیں. لیکن وہ کام جن کاموں کو شروعی بعد میں کیا حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے, ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں, تو اپنی اداؤں پر غور کریں. صلوا علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد
وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين.